نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم نے رمضان میں قرآن ویکلی کی سیریز شروع کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کرے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. تو ہم نے لاسٹ سیشن میں سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 183 دیکھی تھی. اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 185 دیکھیں گے. ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو وہاں پہ ہم نے روزے اور تقوی کی بات کی تھی اور چاروں چیز جو ہوتے ہیں رمضان، روزہ، قرآن اور تقوی، ان چاروں کا تعلق ہم نے جانا تھا کہ رمضان کی اصل برکت لکھیں اس بات کو. رمضان کی خاصیت، خصوصیت، اس کی جو بھی برکتیں، رحمتیں جو بھی ہے نا، سبحان اللہ، ساری کچھ اس قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے. لکھیں قرآن کو جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین ہے اور جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. تو اللہ نے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن کو ہدایت بنانے کے لیے تقوی شرط ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں قرآن کو ہدایت بنانا ہے تو تقوی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جس کتاب کو نازل کیا اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے ہدایت یعنی تقوی کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اس مہینے میں روزے رکھوا کے ہم سے. تو یہ ہے رمضان، روزہ، تقوی اور قرآن کا تعلق، کہ اوورال مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت یافتہ ہوں اور اس کے لیے تقوی ہمارے اندر آئے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ روزے رکھواتے ہیں. اور کب؟ رمضان میں. اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور یہ کیا ہے؟ کیا یہ برکتوں والی کتاب ہے؟ کیا اس سے ہم جو آج کام کرتے ہیں اس کو ہم اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کب کب اس کو ہم یوز کرتے ہیں نا، جو کہ بالکل ہمیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتا، ویسی چیزوں پہ ہم یوز کرتے ہیں. تو کیا یہ کتاب سبحان اللہ ان چیزوں کے لیے ہے یا پھر کیا اس کا مقصد ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ھدی للناس. یعنی یہ صرف کتاب برکت نہیں، برکت تو بعد میں آئے گی جب ہدایت بنے گی. پہلے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ گائیڈنس کو کہتے ہیں، رہنمائی کو کہتے ہیں. اور کیسی ہدایت ہے یہ کہ جو ہے ہر تمہارے یعنی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. اس میں روشن دلیلیں ہیں، روشن نشانیاں ہیں ہدایت میں سے. والفرقان، اور فرق کرنے والی کتاب ہے یہ. کس میں فرق کرتی ہے؟ صحیح غلط میں فرق کرتی ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے یا تو وہ صحیح ہوتا ہے یا تو وہ غلط ہوتا ہے، یاد رکھیں. یا تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، یاد رکھیں. یعنی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، فرقان، صحیح اور غلط. تو قرآن یعنی جو صحیح کرے گا، جو سبحان اللہ صحیح راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو غلط راستے اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا نا، سبحان اللہ. تو دو ہی راستے ہیں، صحیح
اور غلط، دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ اور اس میں فرق کرنے والی جو کتاب ہے وہ ہے القرآن والفرقان، فرق کرنے والی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں جس طریقے پر ہوں، یعنی جو میں طریقے سے زندگی گزار رہی ہوں، کیا یہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا پھر جہنم کی طرف، تو اس کا کرائٹیرین آپ کو قرآن دے گا۔ آپ قرآن میں جانچ لیں، کہیں اور نہ جائیں، کسی اور سے نہ پوچھیں۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے سبحان اللہ، تو کسی اور کی کیا آپ کو ضرورت ہے؟ بتائیں، سیدھا قرآن کے پاس آئیں، سیدھا قرآن کھولیں، سمجھیں اس کو، آپ کو سمجھ آئے گا کہ میری زندگی صحیح راستے پر ہے یا پھر غلط راستے پر ہے، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ یعنی ہم جج تو نہیں کر سکتے نا، لیکن پھر بھی ہمیں سمٹمز دکھ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ میری زندگی مجھے جنت کی طرف لے جا رہی ہے یا پھر جہنم کی طرف، میری زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہے یا پھر گمراہی پر ہے۔ یعنی جب آپ قرآن کھولیں گے تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، جیسے کہ اللہ کہتے ہیں مبینات، یعنی بینہ، صاف ظاہر کلیئر، سبحان اللہ۔ وبینات من الہدیٰ، ہدایت میں سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو کھلی واضح نشانیاں دکھاتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کہ اللہ پہلے ہی کہہ چکے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اور تمہاری زندگی میں بھی کچھ یعنی اتنا صاف تمہیں ایک کتاب تمہارے راستے اتنے صحیح کر دے گی، اتنے کلیئرٹی آ جائے گی تمہاری زندگی میں، جیسا اللہ کہتے ہیں وبینات من الہدیٰ۔ آپ کہاں سے کہاں ہم جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی ہماری زندگی میں مسئلے ہوتے ہیں، ہم فلاں جگہ چلے گئے، ان سے پوچھ لیا، ان سے مانگ لیا، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تم ہدایت بنا کر تو دیکھو، تمہارے مسئلوں کا حل اس میں ہے۔ یعنی کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، چاہے کتنی بڑی سی بڑی بیماری، بڑی سی بڑی پریشانی، مصیبت، واٹ ایور اٹ میں بی، اس کو صحیح کرنے کا جو سولوشن ہے واللہ وہ قرآن میں ہے، ھدی للناس، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ ایک بات یہاں پہ دیکھیں آپ، سبحان اللہ، ھدی للمسلمین نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ھدی للناس ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے فائدہ صرف مسلمانوں کو ہوتا ہے، غیروں کو ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو سبحان اللہ قرآن سے فائدہ مسلمانوں سے زیادہ غیروں نے حاصل کیا، یاد رکھیں سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں جو نئے دین کی طرف آتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں، وہ ریورٹ ہوتے ہیں، یعنی دوسرے دین پر وہ ہوتے ہیں، پھر اسلام قبول کرتے ہیں، یعنی جو فائدہ انہوں نے قرآن سے حاصل کیا، جو قرآن انہیں سمجھ آتا ہے، سبحان اللہ، وہ فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے، یاد رکھیں سبحان اللہ۔ مسلمانوں کو سبحان اللہ یعنی قدر نہیں ہے اس کتاب کی، جو کہ ریورڈز کو ہے، سبحان اللہ، للناس، لوگوں کے لیے۔ ہمیں ان سے سبحان اللہ انسپریشن لینی چاہیے۔ جو غیر آج اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے کتنی تکلیف سہی تھی جہالت میں، اب انہیں ہدایت ملی ہے، یعنی جہالت سے ہدایت تک کا سفر انہوں نے طے کیا ہے، سبحان اللہ۔ آج وہ ہدایت پا کر مطمئن ہو گئے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، کہ ہم نے گھروں میں ہدایت کو چھپا رکھا ہے، نہ ہم اس سے ہدایت لیتے ہیں، نہ اسے ہم آگے پہنچاتے ہیں۔ ہم نے صرف قرآن کو برکتوں تک کیوں محدود کر دیا؟ ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے برکتیں نہیں ہیں، بالکل ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی برکت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی بھی چیز میں زیادتی، اور سبحان اللہ وہ کب آتی ہے؟ ہدایت سے برکت آتی ہے، یاد رکھیں سبحان اللہ۔ جب آپ کو ہدایت ملتی ہے، اس کے بعد زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ قرآن وہ یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا، انزل فیہ القرآن، اور یہ قرآن جو ہے نا سارے انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں کھلی واضح نشانیاں ہیں، اور یہ فرقان ہے تمہاری زندگی میں۔ تمہیں کبھی بھی کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پرابلم فیس کر رہے ہو تم،
چھوٹی بڑی واٹ ایور تمہیں ڈاؤٹ ہے، ذرا سا بھی تم کسی اور کے پاس نہ جاؤ، رب کی طرف آؤ، رب کی کتاب کھولو، اس قرآن کو سمجھو، تمہاری مصیبتوں کا حل اس میں ہے، تمہاری بیماریوں کی شفا اس میں ہے، سبحان اللہ، تمہاری ہر چیز کا جو بھی تمہیں پریشان کر رہی ہے اس کا حل اس میں ہے۔ میں لٹرلی کہہ رہی ہوں یہ بات، سبحان اللہ، ایسے ہی نہیں، پورے یعنی ہوش میں اس بات کو کہہ رہی ہوں کہ جو بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں ہے نا، جو بھی فی الحال مجھے سن رہے ہیں، سبحان اللہ، یعنی آپ کی زندگی میں اولاد کی پریشانی ہے یا پھر ماں باپ کی بیماریاں، واٹ ایور جو بھی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، پریشانیاں ہماری زندگیوں میں، تو یعنی مال کی پریشانی ہے، صحت کی پریشانی ہے، یا پھر جو بھی ہوتی ہیں، واٹ ایور، آپ آئیں قرآن کھولیں، قرآن سمجھیں، قرآن سے جڑیں، واللہ اس کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی پہلے کتنی مشکل تھی، اب کتنی آسان ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، ہدایت کی برکت ہے، یاد رکھیں، سبحان اللہ۔ قرآن کو صرف پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی، اس کو سمجھنے سے ہدایت ملتی ہے، یاد رکھیں۔ یعنی جب آپ کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تو اس کا آپ پہ کیا اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا اثر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہاں فرماتے ہیں کہ رمضان کا مقصد آگے آئے گا، آپ دیکھیں، سبحان اللہ، ہم نے پتہ نہیں آج رمضان کے کیا کیا مقاصد بنا لیے ہیں، لیکن اصل رمضان کا مقصد یہ ہے ہدایت، شکر گزاری، جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت مجھ پہ اور آپ پہ نازل کی قرآن کے نام پہ، سبحان اللہ، اس کا شکر آگے آپ دیکھیں، ایٹ لاسٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ ہم اس پوری آیت کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس ہدایت کو چھوڑ کر کہیں اور جائیں گے تو کیا ہماری مصیبتوں پریشانیوں کا حل ہمیں ملے گا؟ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں رکھ دی ہے، یعنی جو آپ، یعنی فار ایگزامپل آپ اپنی زندگی میں کوئی مثال لے لیں، فلاں چیز آپ نے الماری میں رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو وہی ملے گی، آپ پورا گھر اسے چھان مارے نہیں ملے گی وہ چیز سوائے الماری کے، کیونکہ آپ نے اس چیز کو وہاں رکھا تھا۔ تو سملرلی اللہ تعالیٰ نے ہدایت، رہنمائی، سکون، اطمینان، خوشی اور جو بھی انسان کو چاہیے، للناس، ہر مسئلے کا حل قرآن میں رکھا ہے۔ آپ قرآن کو چھوڑ کر ساری دنیا کی کتابوں میں چھان مار لیں، لوگوں کے پاس جائیں، پوچھیں، واٹ ایور یو ڈو، یو ول ناٹ فائنڈ دا سولوشن انٹل انلیس یو انڈرسٹینڈ قرآن، سبحان اللہ۔ جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کو سورس آف گائیڈنس نہیں بنائیں گے، آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ آپ کچھ بھی کروا لیں، کچھ بھی، واٹ ایور یو ڈو، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے جس سے آج امت غافل ہے، یاد رکھیں، انہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو صرف کتاب برکت بنا لیا ہے، لیکن جب قرآن واقعے میں کتاب ہدایت بنتا ہے، زندگی میں قرآن کو صرف ہم پڑھتے نہیں بلکہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کرتے ہیں، تو زندگی واللہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات، کئی لوگ قرآن کی طرف اس لیے نہیں آتے، دین کی طرف اس لیے نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی طرف آئیں گے تو پردہ کرنا پڑے گا، قرآن کی طرف آئیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الدین یسر، لوگ کہتے ہیں کہ الدین عسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دین آسان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دین مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت غلط چیز ہے، یاد رکھیے، یہ آپ نے دین کو مشکل بنائے ہوئے لوگوں کے نظریوں میں، سبحان اللہ۔ حالانکہ دین آسان ہے، قرآن آسان ہے، قرآن والی زندگیاں آسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین مثال، رول ماڈل ہمارے لیے کون ہوگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ وہ تو لیونگ قرآن تھے، چلتی پھرتی قرآن تھے، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، اللہ اکبر، بہترین رول ماڈل ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم نے بھی آج لیونگ قرآن بننا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو قرآن سے روشن کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں صرف قرآن کو پڑھنے کے حد تک نہیں رکھنا، علم کے حد تک نہیں رکھنا، بلکہ جو بھی ہم اس میں سیکھ رہے ہیں سمجھنا ہے، اور اس سمجھنے کے بعد
علم کو عمل میں ڈالنا ہے، تبھی آپ کی زندگیاں آسان، مطمئن اور پرسکون، خوشحال ہوں گی. یاد رکھیں، سبحان اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. بس آپ جم جائیں، آپ آ جائیں قرآن کی طرف، قرآن کو تھام لیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کر لیں کہ سب مل کر اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لیں. سبحان اللہ، اللہ آپ کا دوست بن جائے گا، اپنا ولی آپ کو اللہ تعالیٰ بنا لیں گے، اپنا دوست اللہ تعالیٰ آپ کو بنا لیں گے. سبحان اللہ. آگے اس کے بارے میں آیات آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چیز یہ ہے کہ رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہدایت میں نے بنایا، بینات فرقان ہے یہ. سبحان اللہ. تو اس رمضان میں ہم نے قرآن سے جڑنا ہے، قرآن کو کتاب ہدایت بنانا ہے. اب جو بھی ہوا اب تک ہماری زندگی میں، قرآن کو ہم نے کیا مقام دیا ہوا تھا، اٹس پاسٹ. ابھی اسے شروع کریں، ابھی قرآن کو ہم نے کتاب ہدایت بنانا ہے، قرآن کو اب سے سمجھنا سٹارٹ کرنا ہے. کئی لوگ الحمدللہ قرآن کو ختم کرتے ہیں رمضان میں نا، پڑھنے کے اعتبار سے ختم کر دیتے ہیں، لیکن ختم کرنا مقصد نہیں، ہدایت مقصد ہے. تو آپ اس دفعہ اپنے رمضان میں یہ نیت کریں کہ اس دفعہ میں نے رمضان میں قرآن کو ختم کرنا مقصد نہیں بنانا، بلکہ قرآن کو ہدایت بنانا میرا مقصد ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکت دے اور ہم سے بہترین طور پہ قبول کرے. جو بھی کوتاہیوں اللہ تعالیٰ درگزر کرے اور ہم سب کے لیے اسے فائدہ مند بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے اگلے سیشنز میں انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.